बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी। आप देख रहे हैं सिटी प्रेस टीवी और हम आज हमारे स्टूडियो में जनाब जिनको हमने मदऊ किया है, पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत हैं। मुख्तलिफ अपना इनका जो तर्ज़ बयान है, मुख्तलिफ इनकी सोच है, थोड़ा सा हट के बात करते हैं, हट के जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, बेबाक ख्यालात का इजहार करते हैं जो अमूमी तौर पर बाज़ लोगों को शायद डाइजेस्ट भी नहीं होते। राइटर हैं, बहुत अच्छे कॉलम निगार हैं एक बड़े अखबार में, इसके अलावा एंकर भी रहे हैं। बहुत सारी बड़ी शख्सियात के इन्होंने इंटरव्यू किए हैं, किताबें पढ़ते हैं, साहिब मुतालिया हैं और सबसे बढ़कर ये कि इन्होंने एक फोरम बनाया हुआ है जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है ह्यूमन लिबरल फोरम, जहाँ पर माहाना हफ्तावार जो है वहाँ पे इजलास होते हैं, नशिस्त बर्खास्त होती है। यंग लोगों की एक टीम है इनके साथ, जहाँ वहाँ पे एक डिबेट और मुकालमे की एक शक्ल इन्होंने बनाई है। ये बड़ी अच्छी बात है सोसाइटी में, जहाँ पे बात नहीं करता, बात करना नहीं चाहता, करने दी भी नहीं जाती, वहाँ पे मुकालमे को फ़रोग देना ये बहुत बड़ा काम है। अफजाल रेहान साहब माजी में ये सरकारी मुलाजिम भी रह चुके हैं और आजकल जो है ये लिखने पढ़ने पे ही की तवज्जो है, बोलने पे, बात करने पे। इनके अपने पॉडकास्ट बहुत सारे आते हैं, तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं ये। और हम आज इनसे जो है, क्योंकि इनके मौजू जो हैं वो तो बहुत सारे हर मौजू पे बात कर लेते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा मुल्की और इंटरनेशनल लेवल पे जो है सियासी जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हम इनसे बात करेंगे मोदी और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। हम थोड़ा सा यूक्रेन का जो पस मंज़र है जंग का वो भी देखेंगे कि आगे क्या जा रहा है। हम इनसे ये पूछेंगे कि क्या कहीं खुदा न खास्ता जिस तरह की सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक कहीं हम एटमी उसकी तरफ तो नहीं जा रहे, आलमी जंग की तरफ। तो अफजाल रेहान साहब आपको खुशामदीद, हमारे आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आप हमने अपने तदाइये में कुछ सवालात उठाए हैं। आप काइंडली हम पहले उस पर बात कर लेते हैं कि मोदी और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं, भारत या अमेरिका के ताल्लुकात, वो इस वक्त किस नेट पे हैं और ये क्यों खराबी की तरफ गया है? सबसे पहले ज़मीर रफ़ाकी साहब मैं आपका थैंकफुल हूँ। आपका ऑफिस देख के बड़ा अच्छा लगा, खूबसूरत है और आपने जो जिन अल्फाज का चुनाव किया है मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है। मैं तो आजिज़ मस्कीन साईं लोग बंदा हूँ। तो बाकी ये कि पढ़ने की मुझे बचपन से बड़ी शौक़ रही है। वो मैंने आपका देखा जनाब लाइब्रेरी में आप गए थे तो मैं वो यादों में खो गया कि मेरी तो सारी ज़िंदगी वहीं गुजरी है। तो मैं कहा करता था ये मेरा दूसरा घर है। अब इंटरनेट अब तो आ गया ना जी, तो हमें घर बैठे वो चीज़ें हम जो भी गूगल कर लेते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ भी जानना हो सामने आ जाता है। जब ये फैसिलिटी नहीं थी तो मैं आपको बताऊँ, मैं वहाँ बस ऐसे समझें कि जैसे मेरा कोई भी लम्हा होता था मुझे मिलता था ड्यूटी से हट के, तो मैं वहाँ गुजारता था और वहाँ किताबों में खो जाता था। और मुझे बड़ी परेशानी होती थी जब मैं देखता कि वो बंद करने आ गए लाइब्रेरी में, कहता काश ये मुझे भूल ही जाते, चले जाते और मैं रात भर पढ़ता ही रहता। अब कहाँ गए वो लोग और कहाँ गया वो माहौल? फिर भी ये लाइब्रेरी में आप गए तो मुझे तब मैं सारा वो जो उन्होंने लिंकन इन बनाया वो भी बड़ा आपने खूबसूरत लिखा है। और मैं बड़ा जब वो बन रहा था तो मेरे में था मैं इस तरह कोई प्रोग्राम करूँगा, बनाऊंगा, लेकिन आपने जो किया है मेरी वो क्या है कि मैं प्लान ही करता रहता हूँ, चाहिए फलां काम करूँगा तो काम होता नहीं। आप प्रैक्टिकल आदमी हैं तो आप नहीं, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा किसी वक्त वहाँ पे जाएंगे और आप उसको पूरे मुकम्मल। हम काशिफ मंजूर साहब हैं वहाँ पे, ये बड़े नाइस अब्दुल साहब हैं और ये मतलब सभी मेरे फ्रेंड है, आपके फ्रेंड भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। अब हम आ जाते हैं अपने असल आपने जो क्वेश्चन किया है, अब ये इसमें ये तो एक ऐसी बहस है, एक सवाल पे ही सारी बहस हो सकती है, लेकिन मैं इन शॉर्ट ये अर्ज करूं कि मैं आपको मालूम है कि इंडिया के बारे में बड़ी अच्छी भावनाएं फीलिंग के साथ साथ रखता हूँ और मैं इंडिया को ऐसे ही समझता हूँ जैसे पाकिस्तान को। इतनी मोहब्बत है मुझे, एक ही खित्ता है, एक ही वतन है, एक ही तरह के लोग हैं, सब कुछ। मैं तो सच पूछें तो मैं एक ही कौम की तरह समझता हूँ कि हम सारे एक ही, क्योंकि जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, जब कोई इंडियन मिलता है तो हम ऐसे वालहाना मिलते हैं वो भी हमसे कि लगता है कि ये अरब दूसरी लोग हैं, ये ईरानी अफगानी दूसरे लोग हैं, हमारे असल तो ये हैं मिस्टर हमारे फ्रेंड। यकीन जाने मैं अब दुबई की मिसाल देता हूँ कि वहाँ जाता हूँ तो वहाँ भी
جب انڈین ملتے ہیں خاص طور پہ ہندو لوگ بھی تو ایسے ہم آپس میں ہو جاتے ہیں جیسے بچڑا بھائی مل گیا. اس لیے میرے جو احساسات ہیں وہ انڈیا کے بارے میں بہت ہی محبت بھرے ہیں. لیکن اچھا یہ جو میں بلکہ دوستوں سے بحث کیا کرتا تھا کہ بھئی گاندھی جی کا ٹھیک ہے جو بھی ان کی جذبات تھے یا ان کو ناتھو رام نے قتل کیا تھا ایک ایکسٹریم ہندو نے, اور بی جے پی ساورکر کی تو وہ اس طرح کی حمایتی نہیں ہے, لیکن بہرحال بی جے پی کی اٹھان جو ہے وہ ہندوتوا کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور میں ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا چلا رہا ہوں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ ہندوؤں کے ساتھ جو نیشنلسٹ ہندو یا کہہ لیں یا جن کو یہ کہہ لیں کہ جو اپنے راسخ اپنے عقائد میں ہیں ان کے ساتھ جو مسلسل زیادتیاں ہوئی ہیں اور ان کو جس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے تاکہ ان کی اپنی حکومتوں میں بھی, تو یہ اس کا ریئیکشن ہے. اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے ایک نہیں کئی لوگ میں گنوا سکتا ہوں. تو میں اس لیے نریندرا مودی جی کا بھی بڑا احترام اور ریگارڈ اور ان کی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کنٹری کو بہت ترقی دی ہے اور اکانومی کو بہت اٹھایا ہے اور بڑی اویئرنیس دی ہے, سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن مودی جی بہت بڑی غلطی کھا گئے ہیں جس کا مجھے بڑا ہی دکھ ہے, کاش وہ یہ نہ کرتے. اور آج انڈیا جو ہے جو اس وقت ہمیں ڈاؤن پوزیشن میں دکھتا ہے, حالانکہ وہ ڈاؤن نہیں ہے, پوزیشن ایسی بن گئی وہ اپنی ایک غلطی لے بیٹھی ہے. بعض کا دیکھیں قوموں کی زندگی میں ایک غلطی خطرناک کہاں لے جاتی ہے. اتنا ابھرتا شائننگ انڈیا تھا, اور امریکہ کے بارے میں تو یہ تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ جب تک انڈیا والے سے بات نہیں کرتے تھے تو لگتا تھا وہ ایسے ہی جیسے اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی اہمیت دی جا رہی. آپ دیکھیں گے ہمارا ایک وقت میں بائیڈن جو ہے اس کے انتظار میں ہمارا وزیر اعظم بیٹھا رہتا تھا کہ ہمیں کال کرے. کتنی سفارتی کوششیں کی گئی کہ ہمارے وزیر اعظم کو بائیڈن نے کال کر دیا. اب تو سارا الٹ ہو گیا. میں وہی ادھر ہی آ رہا ہوں کہ اب دیکھیں, لیکن انڈیا میں وہ کیسے وہ G20 ہوا تھا, جس طرح وہ گاندھی جی کے وہ جا رہا تھا سمادھی پہ, اور جس طرح وہ ساری بیان یعنی ایک بہت اونچا مقام تھا چلا رہا. غلطی کیا ہوگی؟ غلطی یہ ہوگی کہ مانا کہ 22 اپریل کو جو کچھ ہوا پہلگام میں وہ بہت تکلیف دہ تھا, اذیت ناک تھا, اور جس طرح سے ان کو مذہب پوچھ کے بے دردی سے مارا گیا وہ 26 لوگوں کو, بہت تکلیف دہ تھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میں کہتا ہوں کم ہے. لیکن اس کے رد عمل میں مودی جی نے جو ایٹیچیوڈ اپنایا میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی بڑے سیاستدان کے شان شان نہیں ہے. میں نے اس پہ کافی آرٹیکل بھی لکھے. مثال یہ دی کہ اٹل بہاری واجپئی جی آپ کو معلوم ہے وہ بھی تو بی جے پی کے پرائم منسٹر تھے, لیکن آپ اندازہ کریں پاکستان آنا بھی ان کی بڑی اعلان لاہور دیکھیں انہی کے دور میں ہوا تھا نا, لاہور ڈکلیریشن, ادھر سے نواز شریف تھے. لیکن میں اس سے بھی بڑی بات کہنے لگا ہوں کہ جب کارگل کیا مشرف نے اور وہاں گھس کے وہاں جس طرح انڈین کو مارا قبضہ کیا, تو یہ ایک ایسا موقع تھا جس پہ واجپئی بدلے میں پاکستان پہ اٹیک کر سکتے تھے, یا کم از کم لائن آف کنٹرول کو پار کر کے وہ کہتے جی ہمارے اوپر جو پتھر مارا گیا تھا, اینٹ ماری کی تم جواب پتھر میں دے کے, یہ بنتا تھا کرنا چاہتے تھے. لیکن انہیں مشورہ بھی دیا گیا, ان کے قوم کے بہت سے لوگوں نے یہ مطلب کہا جا سکتا ہے کہ ایک لیڈر میں مطلب ایک سیزن لیڈر میں اور ایک کسی انتہا پسند جماعت کے لیڈر میں فرق. آپ انتہا پسند وہ بھی اسی جماعت کے تھے, میں دیکھیں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ ایک کوی تھے, ایک کویتا یعنی شاعر, بہت بڑے رائٹر, یہ ساری ان میں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا. ان کا ایٹیچیوڈ یہ تھا کہ بھائی نہیں, انہوں نے زیادتی کی ہے, پاگل پن کیا, اگر میں بھی اسی طرح کا پاگل پن کروں گا تو پھر میرے اور ان میں ڈفرنس کیا رہا. انہوں نے قبضہ چھڑایا, مار بگایا, اور جو وہاں تھے گھس بیٹھیے جن کو وہ کہتے تھے وہ, تاکہ پھر آپ کو معلوم ہے نا پریزیڈنٹ کلنٹن نے بھی رول ادا کیا, نواز شریف صاحب آزادی والے دن وہاں پہنچے کہ ہمیں اس سارے خدشات سے ہمیں نجات دلائی جائے. تو یہ بھی پتا تھا کہ بلکہ ہمارے وزیر اعظم نے تو اس سے قطعی طور پہ لا تلقی کی کہ ہم نے نہیں کیا, نہ ہم سے مشاورت ہوئی, یہ ایک ون مین شو تھا ہمارے یہاں. مطلب طاقتور جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں, تو بعد میں قوم بھگتتی ہے. یہ کئی موقع پہ پہلے بھی ہو چکا ہے, 71 میں بھی طاقتوروں نے یہی کچھ کیا تھا اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا. تو انٹرنیشنل سینیریو کے اوپر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لا کر میں آتا ہوں ادھر, کیونکہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں. مودی جی نے جو
مطلب اس کے رد عمل میں جو کیا ہے پہلگام جو سانحہ ہوا وہ بالکل انڈیا کے اپنے حق میں نہیں تھا. بے شک جذبات بھڑکے ہوئے تھے, جو بھی تھا کہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے وہ دنائی سے وہ جذبات لوگوں کے پیچھے بیٹھ کے اپنا بیڑا گرک نہ کرے, نہ اپنے ملک کا بیڑا گرک کرے. قیادت کس کو کہتے ہیں؟ قیادت اسی کا نام ہے کہ آپ نے جذبات کو کس طرح موڑ کے تو پازیٹیو سینس میں لے جائیں. اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک ان کے پاس, یا تو دیکھو نا اجمل صاحب کو جیسے بمبے میں جو ہوا تھا پکڑے گئے تھے تو ایک ثبوت تھے, یہاں یا تو وہ ثبوت لے آتے نا کوئی ایسے پروف ملتے تو وہ پروف جب نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کا کیا کام ہے کہ میں نے 9 مقامات پہ وہ جو آتنکواد کے اڈے ہیں ان پہ میں نے حملے کرو. بڑا مطلب نہیں, یہ بہت غلط تھا. اور پھر انہوں نے آگے تقریر کرتے کہا کہ ہم نے تو آتنکواد کے اڈوں پہ حملے کیے تھے, پاکستان نے ہمیں پہ حملہ کر دیا. تو دیکھو یہ بات بالکل بچگانہ لگ رہی ہے کہ مطلب آپ جب اس کی سرزمین پہ یہ کرو گے تو وہ کیا آگے سے وہ نہیں کہے گا کہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہوتا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب اس کی نہیں محنت کر. اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ بندی ظاہر ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا فوری طور پہ جب کوئی بھی آپ کسی کے ساتھ الجھ پڑے تو دوست آئیں گے نا جو مشترکہ دوست ہیں کہ بھائی نہ کرو کرو, نہیں آگے نہ بڑھو. تو ایسے ہوا. آپ کو دیکھیں اس میں امریکہ نہیں تھا, اس امریکہ کے بہت قریبی ہیں جو سعودی عرب اور امارات کی قیادت, انہوں نے بھی اپنے بندے بھیجے اور سارا کیا. اور ٹرمپ کا بالکل واضح ہے کہ امریکہ رول تھا اس میں. یہ کہنا کہ نہیں جی امریکہ کا کوئی رول ہم نہیں مانتے, نہیں میں ادھر بالکل میری بات جوڑ لینے دیں کہ یعنی پاکستان نے تو اس بات کو فوراً اٹھا لیا, کہا کہ جی ٹرمپ جی آپ کی کمال مہربانی ہے, آپ نے کہا تو ہم نے جنگ بند کر دی. بلکہ انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کے اس چیز کو اتنا لیا, اس کو باور کرایا کہ ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن آپ کی وجہ سے دیکھیں کوئی بات نہیں ہوئی, آپ نے امن کے لیے خدمت کی ہے, بہت بڑا سر انجام دیا ہے. تو اس سے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ آپ کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے. باقاعدہ 2 ملکوں نے اس وقت اسرائیل اور پاکستان 2 ملک ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پہ اس کی ریکمنڈیشن بھیجی کہ ان کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا جانا چاہیے. اب فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ چاند لفظ مجھے کر دیں کہ وہ مودی نے کیا کیا کہ اس نے ماننے سے ہی انکار کر دیا. اس نے بلکہ کھلے لفظوں میں کہا کسی کا کوئی رول نہیں ہے, یہ تو ہم نے خود ہی کیا ہے. اب یہ بات لڑ گئی اس کو, ٹرمپ کو وہ ایسی لڑی. جی اس نے جو ایک اور بات بھی تو تھی, وہ جو اس کے مطلب اینیمی ملک ہیں رشیا, اس سے تیل خریدنے والا وہ بات بھی آئی. بات وہ پہلے جو ذاتی ہوتے ہیں نا لوگوں کو, جو اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں نا جو اپنی ذات کے خول میں مبتلا ہیں, جیسے ہٹلر تھا یا جیسے ہمارے بھی لیڈر اب گزرے ہیں تو میں نام نہیں لیتا, تو یہ نیت ایسی ہوتی ہے. وہ ان کے لیے ملک قوم جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے, ان کی ذات پہلے ہوتی ہے. تو یہ جو امریکن پریزیڈنٹ اس وقت موجودہ بیٹھے ہوئے نا ٹرمپ صاحب, وہ تو سب کو پتا ہے کس اپروچ کے بندے ہیں. اب اس کو یہ بات جب نریندر مودی جی نے یہ کہا کہ آپ کا یعنی کسی کا کوئی رول نہیں, یہ بات اس سے ہضم ہی نہیں ہو پائی. وہ دن اور آج کا دن وہ اتنی اس کی دستی کرتے ہیں, ہر اٹھتے بیٹھتے کچھ 40 دفعہ تو وہ یہ بات ہر فورم پہ وہ کہتے ہیں جہاں جاتے ہیں کہ میں نے بند کرائی. تو یہ اصل میں کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے طیارے گرائے. اور پھر آگے جو بات آپ نے کی نا وہ تیل والی, تو وہ جب ایک کسی سے اس طرح کی تصل بن جاتی ہے پھر چیزیں اور نکلتی جاتی ہیں. تو انہوں نے وہ تیل بھی نکال دیا, زیادہ تیل تو لے رہا ہے رشیا سے. انہوں نے کہا جی یہ تیل جو یوکرین میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں نا انسانی, تو اس میں انڈیا کا بڑا رول ہے کیونکہ یہ پیسہ دیتا ہے رشیا کو, اور رشیا اس پیسے کی بدولت جنگ میں جو کے. آخری بات اور ان شارٹ اس کو کیجیے گا کہ اب انڈیا اور یعنی انڈیا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس سے کیا اس کا کلائمیکس کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی تو کلائمیکس جو ہے نا وہ بڑا ہی غلط جا رہا ہے, دن بدن غلط ہوتا جا رہا ہے. مطلب ایک کے بعد جب خرابی پڑتی ہے نا پھر ایک وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو چھوٹا سا پہلے فلٹ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر بڑا. تو اس طرح کی صورتحال پہ سب بنی ہوئی ہے کہ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انڈیا کا نہیں, اس سے بڑھ کے خود امریکہ کا بھی نقصان ہے. اگر ڈیٹیل میں ہم جائیں گے نا تو امریکہ کے لیے کوئی بہتر نہیں ہو رہا, کیونکہ دیکھیں امریکہ کی جو مخالفت ادھر چائنا کے ساتھ ہے اور رشیا کے. اب وہ ٹارگٹ پہلا بناتا ہے ٹرمپ صاحب اس کو
चाइना को, वो चाहता है कि रशिया से कोई हमारा मामला बन जाए, लेकिन यूरोप वाले कहते हैं हम पे हमलावर चाइना तो नहीं है, हम पे तो हमलावर है प्यूटन। तो लिहाजा अब इन दो एशियाई ताकतों के बीच में तीसरी बड़ी ताकत जो है वो इंडिया थी। अब इंडिया भी जब उनके साथ जिस तरह वो, आप देखें कोई सोच सकता था कितनी तेजी से इंडिया के और चाइना के मरासम अच्छे हो रहे हैं, तो अब वो वही जब ये इसने किया तो वो उधर चले गया। तो अब मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन ये मैं मानता हूँ इंडिया का भी नुकसान है, उनकी मईशत पे बुरा असर पड़ेगा। अब जब वो सारी बंदिशें आएंगी, टैरिफ जिस तरह लगेगा, जो भी हो रहा है, लेकिन खुद अमेरिका के लिए भी इसमें बड़े मसाइल पैदा होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अफजाल रेहान साहब। नाज़रीन, आपने अफजाल रेहान साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने इनका लहजा देखा, आपने इनके सारे पॉइंट्स भी अपना सामने आए, इनका जो ख्यालात थे, क्योंकि थोड़ा सा ये जरा आउटस्पोकन है और अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो कह देते हैं, बिल्कुल वो किसी को लगी लिपटी रखे बगैर।